أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، 12ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام جانور اور انسان چاہے جو بھی مخلوقات ہو سب کا رزق اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے استقرار کون کہاں ٹھہرے گا اور کون کہاں دفن ہوگا اللہ رب العزت کو سب کا علم ہے، اور اسی طریقے سے یہ ساری باتیں کل کتاب مبین، اور ایک کتاب مبین میں کل فی کتاب مبین یہ کتاب میں درج ہے۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ وہ 6 نکات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بات بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اس پارے میں سورہ ہود میں جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ بالکل ملتی جلتی سورہ آراف میں ہے۔ سورہ آراف میں ایک مجمل طور پر، موٹے طور پر انبیاءوں کی دعوت اور ان کے انکار کرنے پر جو سزا ملی تھی قوم کو اس کا ذکر ہے، اور اس پارے میں وہی انبیاءوں کا ذکر ہے لیکن تھوڑا تفصیل کے ساتھ ایک کنورسیشن کے پیٹرن میں ہمیں یہ سورہ ہود میں دکھائی دے گا۔ تو یہ سورت میں جن انبیاءوں کا ذکر ہے تقریباً وہی انبیاءوں کا ذکر ہے جو سورہ آراف میں ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اسی طریقے سے صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ایک اضافہ ہے، وہ آراف میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس طریقے سے نہیں ملا تھا، لوط علیہ السلام، اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ذکر ہے، اس میں سے میں نے 2 پوائنٹ پک کیے ہیں، ٹوٹل 6 پوائنٹ ہے آج کے، جس میں سے 2 پوائنٹ سورہ ہود میں سے ہے، اور باقی 4 پوائنٹ جو 12ویں پارے میں دوسرے حصے میں یعنی آدھا حصہ سورہ یوسف کا آئے گا، اس میں سے 4 پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ جو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف دعا قبول ہی نہیں کرتے بلکہ نوح علیہ السلام کو وارن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا جو پوائنٹ ہے لوط علیہ السلام کی قوم جس گناہ میں مبتلا تھی تو اللہ رب العزت نے کون سی سزا انہیں دی، اور تیسرا جو پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص بیان فرمایا تو وہ کن نکات پر بیان فرمایا، اس کا ایک اہل علم کس طریقے سے پیش کرتے ہیں اس پر بات ہوگی۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام کا جیل کو ترجیح دینا، یعنی کہ عورتوں کے جو حربے رہتے اس سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا، اس کے اوپر بات ہوگی۔ پانچواں جو مرکزی مضمون ہے پورے قرآن کا، توحید کی دعوت، کس بہترین انداز سے یوسف علیہ السلام قید خانے میں قیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے تمام آنے والی امتوں کے لیے ان کے دعوت کا انداز جس طریقے سے اس پر بات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آخری پوائنٹ یوسف علیہ السلام کے عجز کے بارے میں ہے، جب وہ بری ہوتے ہیں اور جب حاضر ہوتے ہیں جیل سے جب واپس ہوتے ہیں تو کس طریقے سے وہ اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہو۔ تو آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف، جو دراصل دعا ہے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ رب العزت اس جلیل القدر پیغمبر کی دعا نہ صرف رد کر دیتے ہیں بلکہ وان بھی کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کہا تھا سورہ آراف میں مجمل طور پر ذکر ہوا ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا جو کنورزیشن ہے، جس طریقے کی بات چیت ہے قوم سے، اس کا میں مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ دعا کا ہم ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ دعا میں اللہ رب العزت نے کیا کیا باتیں کہی ہے اور نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا مانگی ہے۔ ہوتا یوں ہے عزیزان محترم، جب اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں اور نوح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک نذیر یعنی ایک آغا کرنے کے طور پر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، لہٰذا ایک اللہ کی عبادت کو قبول کرو، اور اسی طریقے سے اگر تم نے اس کو نہیں مانا تو میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر ایک عذاب علیم نہ آ جائے۔ قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ اس دعوت کا انکار بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 3 اعتراضات یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہماری طرح بشر ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اطراف تمہارے لوگ ہیں، جو تمہارے پیروکار ہیں، وہ بالکل ہی حقیر قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر کوئی سپیریارٹی ہم دیکھتے نہیں، کوئی امتیاز ہم دیکھتے نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے ایک رحمت، ایک وحی مجھ پر نازل کی ہے جس کو میں پہنچا رہا ہوں، میں کوئی تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں آپ یہ کیوں غور نہیں کرتے، نہ میں اس کا کوئی اجر کا طالب ہوں، نہ مجھے کوئی مال چاہیے، بس اللہ رب العزت نے جو وحی پہنچائی ہے میں اسے تمہاری طرف
پیش کر رہا ہوں، تم کیوں قبول نہیں کرتے؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، کیا پتا اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، میں انہیں دور نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ اس طریقے کی بات چیت ہوتی ہے، آخری میں وہ ہر دھرمی پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو وہی فرماتے ہیں کہ اب بس کرو، اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کی ہدایات کے مطابق جب کشتی بناتے ہیں، اس وقت بھی ان قوم کے سرداروں کا، قوم کے لوگوں کا جب گزر ہوتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج مذاق تم اڑا رہے ہو، کل ہم بھی تمہارا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے جب کشتی تیار ہو جاتی ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو تمہارے اہل و عیال ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کو اس میں سوار کرو، ایک نر اور مادہ کو بھی، ایک ایک پیر کو بھی اس میں شامل کر لو۔ بہت کم لوگ اس میں آئے تھے، زیادہ تر لوگ نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیے تھے۔ اور یہاں پر بھی وہ آیت جو مشہور ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بتایا گئی ہے وہ آیت، اس کے نام سے یعنی اللہ رحمان رحیم کے نام سے اس کشتی کو سوار کر لو۔ جیسا ہی کشتی سوار ہو گئی، پہاڑوں کی طرح اونچی اڑتی ہوئی موجوں کے بیچ میں جب کشتی گزرتی ہے، اس وقت کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ منع کرتا ہے۔ وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یا بنیا ارکب معانا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جا، بیٹھ جا، کافروں کے ساتھ مت ہولے۔ لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور بیٹھنے سے، اور یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بڑی جگہ میں اپنی پناہ پالوں گا۔ لیکن جیسا ہی وہ کہتا ہے، ایک بڑی موج آ جاتی ہے اور وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر پہلے پوائنٹ کا نقطہ آتا ہے، نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور نوح علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور اللہ کے وعدے کی دہائی دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، یا نوح، اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ جو ہے بیٹا تمہارا، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ہے عزیزان محترم جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور اس کا ریزن بتا رہے ہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں ہے، یہ نیک عمل کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے، اگر نسبت کسی کی نبی کے ساتھ بھی ہو، لیکن اگر اس کا عمل اس طریقے سے نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، تو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہی بات سورہ بقرہ میں بھی ہمیں ملتی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا، وہ پوچھتے ہیں، تو اللہ رب العزت صاحب کہتے ہیں، لا ینال عہد الظالمین، اگر تمہاری اولاد ہے، نیک ہو، تو ضرور انہیں مقام اور مرتبے حاصل ہوں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، اللہ کا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوتا، چاہے اس کی نسبت کسی سے بھی ہو۔ یہ حدیث کا بھی ایک مفہوم ہے، جسے اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے، اسے اس کا نسب آگے بڑھا نہیں سکتا۔ یہ دوسرے اور بے حد اہم اور سینسیٹیو پوائنٹ کی طرف، جس کا ماڈرن ڈے میں ایک ریلیونس آ چکا ہے، حالانکہ 100 سال پہلے اس کا کوئی سوشل ایکسیپٹنس نہیں تھا۔ عزیزان محترم، میں بات کر رہا ہوں قوم لوط کی، اور جس گناہ میں وہ مبتلا تھے وہ ایک ان نیچرل گناہ تھا، یعنی کہ مرد حضرات سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے بجائے عورت کے ساتھ۔ میل فیمیل، مرد اور عورت، یہ دونوں کے اندر ایک جاذبیت، ایک اٹریکشن رکھی گئی ہے، یہ مانا جاتا ہے، سارا سماج اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اسی کے اوپر سوسائٹی بلڈ ہوتی ہے، معاشرہ قائم ہوتا ہے، فیملیز بنتے ہیں، یہ بالکل ایک ایکسیپٹڈ چیز تھی۔ لیکن قوم لوط نے جو کام کیا، وہ مرد اور مرد دونوں آپس میں تعلقات قائم کرتے تھے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ کی ہے، اور اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ بھی اپنے آپ میں یونیک ہے۔ آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی ہے اور زمین کو پورا الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، بتانا آج کے ماڈرن ٹائم میں اس کا کیا ریلیونس ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا جو فتنہ پھیل گیا ہے،
ہیومن رائٹس کے نام پر, فریڈم کے نام پر جس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہے, اس کو بھی ایک سوشل ایکسیپٹنس دینے کی, یا یوں کہیے کہ دی جا چکی ہے بہت سے ممالک میں. اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں گے, اس کو ایکسیپٹنس تو دور, اس کے اوپر ڈسکشن کو بھی معیوب سمجھا جاتا تھا, لیکن آج اس کو ایکسیپٹنس مل گئی ہے. سیم سیکس کے میرج کو لیگل ٹھہرایا جا رہا ہے بعض کنٹریز میں, اور بعض کنٹریز میں یہ کرائم نہیں بلکہ ڈیکرمنلائز کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تہذیب, چاہے ہندوستانی اسکرپچرز ہو, ہندوؤں کے اسکرپچرز ہو, یا پھر دوسرے ریلیجیس اسکرپچرز ہو, ایون بائبل ہو, یا پھر اسلام کا قرآن ہو, پورے ریلیجیس اسکرپچرز اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کو بالکل جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ایک جب برائی فیشن بن جاتی ہے, نارمل بن جاتی ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ عذاب بالکل قریب ہے. آج یہی معاملہ اسی جانب, یہ وبا, یہ بیماری لیزبین کی ہو یا پھر یہ ہوموسیکشوالٹی ہو, یہ جو سوڈومی ہو, اس طریقے کی برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کو لیگل سینکشن بھی ملتا جا رہا ہے. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز اگر ہم کرنا بھی چاہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ بولنے کے لیے یہ سوشل میڈیا ہے, لیکن جتنی اینٹی سوشل ایلیمنٹس جو سماج کو توڑنے کو, جو فیملی کو توڑنے کو, جو کلچر کو توڑنے کو, جو چیزیں توڑنے کی جو چیزیں عام ہو رہی ہے, اس کا ذریعہ بھی یہ سوشل میڈیا بن رہا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ اس کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے, اور بچوں کو بھی اس کی تربیت اور تعلیم دی جانی چاہیے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں, دینی اعتبار سے بھی, سائنٹیفک اعتبار سے بھی, میڈیکل اعتبار سے بھی. تو عزیزان محترم, یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو قوم لوط کے تعلق سے تھا, اور ان پر آئے ہوئے عذاب کے تعلق سے آج کے ماڈرن ٹائم کے ریلیونٹ کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف, جس کو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص بیان فرمایا ہے, یعنی یہ ایک بیسٹ قصہ. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. آؤ ہم تمہیں سناتے ہیں ایک بہترین قصہ اس قرآن کے ذریعے, اس سے پہلے تم بے خبر تھے, ناآشنا تھے. تو عزیزان محترم, یوں تو یوسف علیہ السلام کے اگر واقعے میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ایک چیز میں اتنے سارے سبق اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اور غور کرنے والوں کے لیے. بڑی بڑی نصیحتیں ہیں, کیونکہ وقت کی تنگی ہے, موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ کہتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ نے موقع دیا تو سورہ یوسف کا ایک پرٹیکولر ڈیٹیلڈ سیریز انشاءاللہ بنائی جائیں گی, دعا کیجیے آپ. تو آئیے دیکھیں گے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کس لیے احسن القصص بیان فرمایا. ویسے تو قرآن میں بہت سارے قصے ہیں, ہر قصہ اپنی جگہ بڑا خوبصورت ہے, کیونکہ ہر قصہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا ہوا ہے, لیکن اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے. تو ہم اہل علم نے کن باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بہترین قصہ بیان فرمایا ہے, انہی باتوں کو نقل کرتے ہوئے چند باتیں اور اضافے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس قصے میں, یوسف علیہ السلام کے قصے میں ابتدا میں ہم دیکھیں گے کہ بھائیوں کے ذریعے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو مارا جائے یا تکلیف پہنچائی جائے. یہی معاملہ ہم دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ میں انہی کے قبیلے کے لوگوں کے ذریعے سے یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس طریقے سے روکا جائے اور کس طریقے سے ان کا قتل کیا جائے. عزیزان محترم, جب قرآن میں سابقہ انبیاؤں کا جب واقعات پیش کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف واقعات کو پیش کرنا نہیں ہوتا, بلکہ یہ تعلیم دینی ہوتی ہے ہمیں بھی, اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس مشن پر تھے, دعوت کے مشن پر, انہیں یہ بتانا تھا کہ جو پچھلے انبیاؤں پر تکلیفیں آئی تھی انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا. ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی یہ تکلیف آ جائے تو تم انہیں ایز اے مشعل راہ, گائیڈنگ لیمپ دیکھو, اور اسی طریقے کا صبر کا مظاہرہ تم بھی کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دار الندوہ میں وہی واقعہ پیش آتا ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیلنے کا واقعہ پیش آتا ہے. کنویں میں جب یوسف علیہ السلام جاتے ہیں, اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار ثور میں پناہ لینا پڑا. ہجرت, یوسف علیہ السلام کو مصر جانا پڑا اپنے بھائیوں سے بچنے کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں سے, یعنی اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی مدینے کے طرف. وہاں پر مصر میں یوسف علیہ السلام کو اقتدار حاصل ہوا, یہاں پر مدینے میں اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار بھی حاصل ہوا. اور اسی طریقے سے جب
یوسف علیہ السلام کے بھائی نادم ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بجائے ان کو یعنی گرفت کرنے کے ایک شریف النفس ایک کریم النفس کے طور پہ بیان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے۔ اسی طریقے سے جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، روایت میں ملتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن گوشت کے لوتھڑے اڑا دینے والا یعنی جنگ کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں اور کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ رحمت للعالمین، کہتے ہیں کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسی بہت سی مشابہت ہے جو ہمیں اس سورہ یوسف کو غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ایک مختلف ویڈیو بنایا جائے گا اور آنے والے کچھ پوائنٹس ہیں اس میں بھی بڑی باتیں ہوں گی۔ تو یہ تھا تیسرا پوائنٹ جس کو اللہ نے احسن القصص بیان فرمایا۔ تو آئیے چوتھے پوائنٹ کی طرف، جو دراصل دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، جنہوں نے جیل کو ترجیح دی عورتوں کے حربوں کے اوپر۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو نقل فرمایا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل کو پسند کرتا ہوں اس چیز کے اوپر جس چیز کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، واقعہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کو جب لے جائے جاتے ہیں ایک غلام کی حیثیت سے، جب انہیں خریدا جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کی ذہانت اور ان کی بصیرت کو دیکھ کر لوگ ان کے دلدادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عزیزان مصر، جو مصر کے بادشاہ کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالنے لگتی ہے اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اپنے داؤ میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ یوسف علیہ السلام اس چیز سے لگاتار منع کرتے ہیں اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے۔ ایک روز واقعہ یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے داؤ میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے اور چوکھٹ پر وہ رنگے ہاتھوں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھی جاتی ہے اور اس پر الٹے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام مڑ دیتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بری حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر وہاں پر موجود جو مشیر ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک تجویز پیش کرتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ مانا جائے گا کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت جھوٹی ہے، اس کے باوجود یہ سارا معاملہ لوگوں میں بڑا چرچا کا باعث بن جاتا ہے اور عزیزان مصر یعنی مصر کی جو عورت ہوتی ہے، جو بیوی ہوتی ہے، اس پر لوگ بھپتیاں کسنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی عورت ہے۔ اس کو یعنی جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کی اپنی شان بڑھانے کے لیے وہ دوسری عورتوں کو بھی مدعو کرتی ہے، دعوت دیتی ہے اور اسی طریقے سے یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ساری عورتیں ہوش کھو بیٹھتی ہے اور کہہ اٹھتی ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام اپنے عزت کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جب وہ عورت کہتی ہے کہ جو میں کہوں گی اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کے مقدر میں جیل ہے، وہاں پر یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ جب عورت اس مقام پر اتر آئے کہ وہ آدمی کو کسی بھی طریقے سے پھنسانا چاہے اور اس کے لیے طرح طرح کے حربے کرنے لگے، تو ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام یہ طے کرتے ہیں کہ ان فتنوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنی عزت کو بچانے سے بہتر ہے کہ میں جیل کو ہی پسند کر لوں۔ تو عزیزان محترم، نقطہ یہاں پر ایک باریک نقطہ غور کیجئے گا۔ وقت کا نبی کریم النفس طرح طرح کی آزمائشوں سے ابھر کر آیا، لیکن جب معاملہ عورت کا آتا ہے تو نفس کے ساتھ کشتی کرنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے، اپنی نفس کو یعنی پاک رکھنے کے تعلق سے لڑنے کے بجائے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں فتنوں میں نہ رہوں بلکہ جیل چلا جاؤں۔ اور آج کا نوجوان لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، بڑی حماقت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کیا ہوا ہم سوشل میڈیا اگر دیکھے بھی تو کیا ہوا، اگر اس میں برائیاں اگر ہم دیکھے بھی تو ہمارا دل تو پاک ہے، ہمارا ایمان تو مضبوط ہے، ہمارے اندر تو تقویٰ بہت ہے، ہم نہیں بھٹکیں گے۔ ارے ظالموں، ارے بے وقوفوں، کیا تم نے اپنے آپ کو نبی سے اونچا سمجھ لیا ہے؟
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو حرکات ہے، یہ جو بے پردگی ہے، تمہیں اسی طریقے سے چھوڑ دے گی کہ تم اپنے ایمان کے ساتھ حفاظت کے ساتھ نکل پاؤ گے مسلسل اگر تم سوشل میڈیا میں رہو گے؟ اللہ رب العزت نے جو پہلی چیز بیان فرمائی، آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا کو اس شیطان نے لباس کے ذریعے سے گمراہ کیا تھا، بے پردگی کے ذریعے سے گمراہ کیا تھا، تم بھی اس سے بچ کے رہنا۔ اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو تمہیں اور مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا یعنی غافل ہے اس چیز سے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا چوتھا پوائنٹ۔ تو آئیے پانچویں پوائنٹ کی طرف، جو یوسف علیہ السلام کا ہی نہیں بلکہ سارے انبیاؤں کا مشن تھا، یعنی دعوت توحید اور آخرت۔ ہوتا یہ ہے عزیزان محترم، جب قید خانے میں یوسف علیہ السلام جاتے ہیں تو قید خانے میں موجود دو قیدی خواب دیکھتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کی تعویل، یوسف علیہ السلام سے اس کی تعویل پوچھنے آتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ قیدی کہتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور اسی طریقے سے دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نے سر پر روٹی اٹھائی رکھی ہے اور اس پہ سے چڑیاں روٹی کھا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کھانا تمہیں پہنچتا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے میں اس کی تعویل کروں گا۔ جب تک کے لیے یوسف علیہ السلام اس ٹائم کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں دعوت توحید کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ تمہاری ملت کا ہے، تمہاری قوم کا ہے، میں اس عقیدے کو نہیں مانتا جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے، بلکہ میں تو واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق واتبعت ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے عقیدے کو مانتا ہوں، ان کے دین کو مانتا ہوں۔ ایک باریک سا اشارہ بھی تھا کہ حقیقی دین ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا کیا تھا۔ واتبعت ملت ابراہیم اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر، اور ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر۔ عزیزان محترم، آج دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو توحید کا تحفہ ملا ہے وہ دراصل ایک فضل کے طور پر یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور ہو بھی کیوں نہیں۔ عزیزان محترم، ایک بندہ اگر کسی بندے کے سامنے جھکتا ہوا دکھائی دے تو مجھے اور آپ کو کیسے لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ سوچئے گا عزیزان محترم، کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ تمام انسانوں کی اور تمام حکمرانوں کی غلامی سے ہٹ کر ایک اللہ کی غلامی کرنا، یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ہم جنس مخلوق کے آگے سجدہ کرے، رکوع کرے یا ان کے سامنے عاجزی سے جھک جائے۔ یہ انسان ہی ہے جو اپنے دین کی تعلیمات سے اگر دور ہو جاتا ہے تو ذلیل سے ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے اسے وَأَحْسَنُ تَقْوِيمٍ کہا، اسی طریقے سے وَأَسْفَلَ سَافِلِينَ کا نمونہ بن جاتا ہے، اور انسان تو انسان، درخت پتھر نہ جانے کہاں کہاں پر اپنے ماتھے ٹیکتا ہے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اگر سجدہ ہو تو صرف اس کی ذات کے لیے ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے فضل کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، اور یہی شاید وجہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے بہت سے چیزیں اس سورے میں، سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ احسن القصص، اور بھی بہت سی باتیں اس میں آئیں گی عزیزان محترم۔ یہ تھا پانچواں پوائنٹ۔ چھٹے اور آخری پوائنٹ کی طرف عزیزان محترم، جس میں میں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا عجز۔ عزیزان محترم، جب یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعویل کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک قیدی سے کہتے ہیں کہ تم جا کر بادشاہ سے ذکر کر دینا، لیکن وہ بھول جاتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے، بادشاہ بھی جب خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعویل اس کے مشیر کوئی نہیں دے پاتے، اس وقت یوسف علیہ السلام کو وہ قیدی جو شراب نچوڑ رہا تھا وہ یاد کرتا ہے اور یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام جب خواب کی تعویل بتاتے ہیں تو بادشاہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب رہائی کے اعلان کے لیے یا پھر بادشاہ جب بلاتا ہے یوسف علیہ السلام کو آنے کے لیے، یوسف علیہ السلام شرط لگاتے ہیں کہ پہلے جا کے ماجرا دیکھو کہ وہ خواتین جنہوں نے مجھ پر الزام جڑا تھا وہ کہاں تک درست ہے۔ وہ خواتین کہہ اٹھتی ہے کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بڑا ہی شریف انسان تھا۔ اس پر یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں تو یہ جملہ کہتے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں
اپنی بڑائی کرنے کے لیے نہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں عزیز مصر کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کیا. عزیزان محترم, یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب واپسی کا بلاوا بھی آیا انہوں نے جانے سے انکار کیا, اور یہ بھی بتایا کہ میں خائن نہیں ہوں, کوئی نبی خائن نہیں ہوتا, اور اسی طریقے سے خائن لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دیا نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو 13واں پارہ آ رہا ہے اس میں اس کی اور مزید تشریح کی جائے گی. دیکھیے گا اور سنیے گا. 13ویں پاروے میں بھی بڑی اہم باتیں اور بڑی آج کے ماڈرن ڈے کے حساب سے بڑی ریلیونس باتیں انشاءاللہ آنے والی ہے. یہ تھا چھٹا پوائنٹ. انشاءاللہ وقت زیادہ ہو چکا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں کہنے کو تھی. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تو یوں تو بہت ساری باتیں کہنے کو ہے, لیکن وقت کی تنگی ہے, اور یہ کانسیپٹ بھی 20 سے 25 منٹ کا ہے, اس میں بہت ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی, اور بہت ساری باتیں بیان کرنے سے رہ بھی گئی ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے سپریٹ ویڈیو بنایا جائے گا. آپ لوگوں کا تعاون اور حوصلہ افزائی رہیں گی تو انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.